أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یعنی اے یعقوب کی اولاد. صفحہ نمبر 10 ہے. اے یعقوب کی اولاد، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کر کے دی. اذکروا نعمتی التی، میری اس نعمت کو یاد کرو انعمت علیکم جو میں نے تم پر بطور انعام کے دی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو دنیا جہان پر فضیلت دی. واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس، کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا. ولا یقبل منها شفاعۃ، اور نہ ہی کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی سے بدلہ لیا جائے گا، معاوضہ لیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، اور سورہ بقرہ کا پہلے پارے کا جو پہلا پاؤ ہے اس کے بعد سے یہ 2 آیتوں کی آج تلاوت اور ترجمہ ہوا ہے. گزشتہ مضمون جو کہ اگرچہ کہ کافی لمبا عرصہ ہوا ہے، رمضان کے آخری اتوار جو درس یہاں ہوا تھا، اس میں ایک بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی یعنی یہ جو رکوعات چل رہے ہیں، رکوع نمبر 4 سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع فرمایا، اور یہ تذکرہ بہت لمبا تقریباً پہلے پارے کے اختتام تک چلا ہے. اور اس وقت یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے معنی کیا ہیں اور اس آیت میں مخاطب کون ہے، یعنی آگے کون ہے، اللہ کس سے یہ بات کہہ رہا ہے، اور جس بنی اسرائیل جن لوگوں پر انعام ہوا وہ کون. تو یہ 2 باتیں اگر ہم نے سمجھ لی تو آیتوں کا سمجھنا آسان ہوگا، بلکہ پورے پارے تک کا جو مضمون ہے اختتام تک وہ آسان ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور پھر اس میں وہ طبقہ اور وہ گروہ خاص طور سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی کہلایا. یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جیسے انسان کو بنی آدم کہا جاتا ہے. تو یہ گفتگو اگرچہ مدینے میں رہنے والے یہودیوں اور عیسائیوں سے ہو رہی ہے، لیکن اس گفتگو میں جو مضمون ہے وہ پچھلے یہودیوں کا ہے. یہ اس لیے میں تفصیل سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے پڑھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے. آیت کیا ہے؟ اے بنی اسرائیل، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. میں اس نعمت کا تذکرہ کروں گا. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو عالم والوں پر فضیلت دی. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کنتم خیر امت،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت ہونے کا شرف اور لقب امت محمدیہ کو دیا، تو یہاں جو بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو فضیلت بخشی، لائٹیں بند کر دیں کوئی حرج نہیں، کیونکہ توجہ وہ بند کر دیں گے تو یہاں آئیں، ان دونوں کو بند کر دیں، حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح، حضرات اس کے لیے آپ بند کر دیں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل فضیلت تو امت محمدیہ کی ہے، تمام عالموں پر فضیلت کس کی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے، لیکن اس آیت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ فضیلت بنی اسرائیل کی ہے۔ تو مضمون میں جو بنی اسرائیل مراد ہیں، یہ اس دور کے بنی اسرائیل مراد نہیں ہیں، بلکہ ان کے آبا اور اجداد مراد ہیں، ان کے باپ دادے مراد ہیں۔ اور یہ کیوں؟ اگر کسی کے دادا اور باپ پر کوئی انعام ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر نچلی نسلوں تک ضرور پہنچتا ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو حسن کی دولت سے نوازا ہو تو جس شخص کو حسین بنایا ہے اس کا حسن منتقل ہوتا ہوا نچلی نسلوں تک پہنچتا ہے۔ کسی کے اخلاق اعلیٰ ہوں، وہ منتقل ہوتے ہوتے، یہ اگر الگ بات ہے کہ زمانے کے بعد کی وجہ سے پھر اخلاق بدل جائیں یا کوئی تبدیلی ہو، لیکن عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ پچھلوں پر ہونے والے انعام کا کچھ نہ کچھ اثر بعد والے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اب اس مضمون کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے میں رہنے والے عیسائیوں اور یہودیوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اے لوگو، یاد کرو جو تم پر میں نے، یعنی تمہارے آبا و اجداد پر میں نے جو نعمتیں کی اس کو یاد کرو۔ اب نعمتوں کا بیان آگے شروع ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر جو اللہ نے ان لوگوں پر نعمت کی تھی وہ کیا تھی؟ ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، آپ کی آمد سے پہلے دنیا پر راج عیسائیوں یہودیوں ہی کا تو تھا۔ لوگ انہی کے پاس مسائل لے کر آتے تھے، اپنے مسائل کا حل کروانے کے لیے علماء یہود کے پاس لوگ جاتے تھے۔ تو یہ بھی تو ایک درجے کی فضیلت کی ہوئی۔ اس فضیلت کا تقاضا یہ تھا کہ جو آدمی جتنا معزز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اگر عزتوں سے نوازا ہو، اس پر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو اتنا زیادہ اس کے عمل میں لائے۔ لیکن ان لوگوں نے الٹا کیا۔ ایک طرف تو آیت یہ بتاتی ہے کہ فضلتکم علی العالمین، ہم نے تم پر عالموں میں فضیلت دی، تمام قوموں پر اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی، لیکن جب ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کے بجائے آپ ہی کی شخصیت کو داغدار بنانا شروع کیا اور آپ ہی کے کردار پر انگلی اٹھائی اور آپ ہی کو نہ مانا، تو پھر یہی قوم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر تبدیل ہو گئے۔ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی، ولا الضالین سے مراد نصرانی۔ تو یہ جو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی تھی، اس قوم کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغضوب بنا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی ذات اقدس پر ایمان نہ لانے کی نحوست اور سزا کے طور پر۔ تو پہلی آیت یہ ہے، اے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، یعنی تمہارے آبا و اجداد پر کی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ ایمان اور انبیاء کا ایک سلسلہ چلایا۔ جتنے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے کسی اور نسل میں نہیں آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے انبیاء آئے، کسی نبی کو اتنے اللہ نے انبیاء کی نسل نہیں دی۔ تو یہ بھی تو ایک انعام ہے۔ میں نے بتلایا تھا اس موقع پر بھی کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ نیک لوگوں میں اور دینداروں کے گھروں میں، اہل علم کے گھروں میں پیدا ہونے کا سب سے کم درجے کا فائدہ یہ ہے کہ دین سیکھنے کے لیے اس کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنے بڑوں کو جیسے کرتا ہوا دیکھتا ہے وہ دین خود بخود سیکھ لیتا ہے۔ برخلاف وہ گھروں کے بچے جن کے گھروں کے اندر کوئی دینی ماحول نہ ہو یا دیندار آدمی نہ ہو، تو اس کو نہیں پتہ کہ تہجد کیسے پڑھی جاتی ہے، دعا کیسے مانگی جاتی ہے، نمازی کیسے۔ تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اس مضمون کو لکھا، لیکن حضرت نے آگے ایک بات اور لکھی۔ آگے حضرت نے لکھا کہ کامیاب ہونے کے لیے کسی بڑے گھر میں، نیک گھر میں پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ خود نیک بننا ضروری ہے۔ یہ نسبتیں اسی وقت کام آئیں گی جب انسان بھی اسی جیسا بنے۔
جب انسان بھی ان جیسے اعمال اور اخلاق اختیار کرے تب پھر جا کر کے اس کو کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے، ورنہ صرف پدرم سلطان بود یعنی ہمارے ابا بادشاہ تھے تو یہی کہہ کر پوری زندگی گزارنے والے نہ کبھی بادشاہ بنیں گے نہ کبھی معزز زندگی گزاریں گے، وہ تو تھے تم کیا ہو، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ جو لکھا اس میں انہوں نے اپنی پہلے شکوہ میں تو لکھا کہ مسلمانوں کو، انسانوں کو اللہ سے کیا کیا شکایتیں ہو سکتی ہیں، ان تمام شکایتوں کو لکھ کر پھر انہوں نے اسی کا جواب لکھا۔ جس وقت شکوہ انہوں نے لکھا تو لوگوں نے کفر کے فتوے دے دیے کہ یہ تو نکل گیا کافر، ہو گیا کافر، اس لیے کہ اس میں انہوں نے جو جملے اختیار کیے، بعض جملے ایسے لگتے ہیں کہ یار کیا کہہ رہے تو اللہ سے، انہوں نے کہا کہ غیروں پر مہربانی اور ہم پر مصیبتیں، تو یہ جملے جب کہیں گے تو ظاہر ہے کہ بادی النظر میں اول وہلا میں دیکھنے والا تو کہے گا کہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، لیکن جب انہوں نے جواب شکوہ لکھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کام ایسا کام ہوا کہ اس وقت پوری کائنات میں اللہ پر جتنے اعتراضات ہو سکتے تھے وہ اقبال کے قلم سے نکل چکے ہیں، اور اس کے جو جوابات بن سکتے تھے وہ بھی اقبال کے قلم سے نکلوا دیے۔ وہ جو پہلا شعر ہے جواب شکوہ کا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں وہ جو جوابات انہوں نے دیے ہیں تو اس میں ایک جملہ یہ بھی آیا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیروں پر مہربانی زیادہ کر رکھی ہے، مسلمانوں کو کیا ملا ہے تو یہی ملا، تو پھر اس کا جواب بھی اللہ کی طرف سے آیا تھا، یعنی کہ اقبال کی زبان میں جواب بھی آیا تھا کہ بھائی تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں، تو کہا کہ یوں تو افغان بھی ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، وہ تو تمہارے آبا و اجداد تھے، بتاؤ کہ تم کیا ہو، مطالبہ تو تم سے ہو رہا ہے۔ تو یہ جو سوال ہے یہودیوں سے بھی یہی سوال ہوگا، تمہارے اگر نسلوں میں تمہارے خاندانوں میں انبیاء آئے تو تمہاری ذمہ داری تو زیادہ ہے نبی کے پر ایمان لانے کی، بجائے اس کے کہ تم آگے بڑھ کر ایمان لاتے اور لوگوں کو ترغیب دلاتے کہ دیکھو ہمارے آبا و اجداد نے جس نبی کے آنے کی بشارت دی تھی یہ نبی آ چکے ہیں، ہم ان پر ایمان لا رہے ہیں، چلو تم بھی ایمان لے آؤ۔ یہ تو ان کی ذمہ داری تھی، لیکن ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری سے منہ موڑا، بجائے یہ کہ خود ایمان لاتے دوسروں کو ایمان سے روکا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اب ایک ایک چیز یاد کروائی ہے اللہ نے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھ لیں، جہاں بھی قرآن میں آتا ہے نا وَإِذْ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پرانی کوئی بات یاد دلا رہا ہے، پرانی کوئی بات، اس وقت کو یاد کرو، یہ ہمیشہ یہی قاعدہ ہوگا۔ جہاں بھی قرآن میں وَإِذْ آئے گا تو آپ سمجھ لیں کہ کوئی پرانا واقعہ اللہ سنا رہا ہے، کوئی پرانا مضمون اللہ یاد دلا رہا ہے۔ تذکیر کی آیتیں، تذکیر کا مطلب ہے نصیحت کی آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ واقعات بتلا کر بھی نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کیا، آج یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ تو اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور کہی، ایک معنی میں یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے کہا نعمت کو یاد کر لو، اب آگے فرماتے ہیں ڈرایا جا رہا ہے ان یہودیوں کو، وَاتَّقُوا یَوْمًا، کوئی آدمی کسی مصیبت میں پھنسے تو دنیا میں اس مصیبت سے نکلنے کے یا اس کو نکالنے کے زیادہ سے زیادہ کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، اس آیت میں اس کو بھی بتا دیا گیا۔ یہودیوں کو جب کہا جاتا کہ نبی پر ایمان لاؤ ورنہ آخرت میں عذاب ہوگا تو وہ کہتے کیا عذاب ہوگا؟ تھوڑا سا عذاب ہوگا، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہمیں تھوڑا سا عذاب ہوگا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ میں اگر ڈالا بھی گیا تو بہت تھوڑے دن ہمیں آگ جلائے گی، باقی ہمیں نکال لیں گے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اس لیے کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں۔ تو نسبتوں پر فخر کرتے تھے، صرف نسبت کہ ہم فلاں نبی کی اولاد ہیں، لہذا ہماری آخرت میں ہمیں نہیں پکڑا جائے گا اور نہیں پوچھا جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہوگا کہ کوئی آگے بڑھ کر کسی کو بچا لے اور کہے کہ صاحب انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، میں میری نمازیں ان کو دینا چاہتا ہوں، آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے، جیسے دنیا میں مالدار اگر کوئی جرم کرے تو وہ جرم کسی غریب کو کچھ پیسے دلوا کر کے اس کے سر منتقل کر دیا جاتا ہے کہ بھائی انہوں نے کیا ہے، اچھا نہیں ہوگا، تم یہ پیسے لے لو، کچھ دن اس کے بدلے میں جیل چلے جاؤ۔ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک تو یہ شکل ہوتی ہے کہ ایک آدمی آگے بڑھ کر کے اس کو بچا لے، اس کی جگہ خود سزا لے،
ایک شکل یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بڑا آدمی آئے اور سفارش کر دے، کہے کہ بھائی ہمارا آدمی ہوگی غلطی چھوڑ دے۔ تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی اس نے یہ غلطی کی ہے تو اس غلطی کے معاوضے کے طور پر کوئی چیز اس کو دے دی جائے تاکہ معاملہ رفع دفع دے دلا کر ہو جائے۔ چوتھی جو شکل ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ خاندان اور قبیلے والے جمع ہو جائیں اور مار دھاڑ کر کے اس کو اس مصیبت سے بچا لیں۔ یہ چار ہی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں ان چاروں شکلوں کو ڈیلیٹ کر دیا۔ پہلی بات فرمائی، آیت دیکھیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہا کہ اس دن سے ڈرو۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ یہاں یوم سے مراد قیامت کا دن ہے۔ ڈرو اس دن سے جس دن لا تجزی نفس عن نفس، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا، یہ مطلب ہے آیت کا۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ اس وقت کسی انسان کی طرف سے شفاعت اور سفارش قبول کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ سب مل ملا کر کے مدد کرنے کا ان کو کوئی موقع دیا جائے گا۔ لیکن یہ آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس کے ایک جز پر گفتگو باقی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس آیت الکرسی کے اندر ایک ٹکڑا آتا ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ کون ہے، من ذا الذی، کون ہے، یشفع عنده، جو اللہ کے دربار میں سفارش اور شفاعت کر سکے، الا باذنہ، ہاں مگر اللہ جسے اجازت دے۔ تو یہاں بھی جو لفظ آیا ہے نا، ولا يقبل منها شفاعۃ، کہ کسی کی سفارش اور شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی، ہاں ان لوگوں کی جن کو اللہ اجازت دے۔ اس آیت کو پکڑ کر بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علماء اور اسی طریقے سے معصوم نابالغ بچے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ یہ لوگ سفارش کریں گے، جیسے آقا خود جن کی شفاعت کی ہم دعا کرتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، اس دعا کے آخر میں ہم دعا مانگتے ہیں، وبعثہ مقاما محمودا، اے اللہ نبی کو مقام محمود عطا فرمائیے، الذی وعدتہ، جس کا آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، انک لا تخلف المیعاد، آپ اپنے وعدے کے مخالفت نہیں کرتے۔ تو ایک تو نبی کی سفارش یہ بھی ثابت ہے، حافظ قرآن کی سفارش یہ بھی ثابت ہے، عالم دین کی سفارش یہ بھی ثابت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ معصوم بچے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے جو دنیا ہی کے اندر بلوغت سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا اور ان کی وفات پر ماں باپ نے صبر کیا۔ معصوم بچوں کے مرنے پر ماں باپ اگر صبر کریں گے تو آقا نے فرمایا کہ یہ معصوم بچے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنے ماں باپ کو لے کر حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ مولا، دنیا کے اندر ہم نے ان لوگوں کو جو تکلیف پہنچائی آپ نے ہمیں لے لیا، تو انہوں نے تو صبر کیا، اس تکلیف کے بدلے میں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو جنت میں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ معصوم بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ تو یہ جو سفارشیں ہوں گی یہ اجازت کے ساتھ ہوں گی، اس آیت سے اس کا انکار نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ آیت جو آئی ہے یہ ایک ضابطہ بتایا گیا ہے، ایک قاعدہ بتایا گیا ہے کہ عام ضابطہ تو قیامت کا یہی ہے کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ اور بھی مفسرین نے اس میں بات لکھی، وہ یہ لکھی کہ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایمان والوں ہی کو سفارش کا فائدہ پہنچے گا نبی کی۔ حضور کی 2 سفارشیں ہوں گی، حضور کی 2 سفارشیں ہوں گی قیامت کے دن، ایک سفارش ہوگی جنت اور جہاں، ایک سفارش ہوگی حساب کتاب کے شروع کرنے کے لیے۔ قیامت کے دن جس وقت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس دوسرے سور کے پھونکتے ہی لوگ اپنے قبروں سے نکل پڑیں گے۔ پہلا جو سور ہوگا جس کو نفخہ اولا کہا جاتا ہے، وہ سور ہے لوگوں کے مرنے کا، دنیا کے بکھرنے کا۔ امام صاحب نے پڑھا القارعہ ملقارعہ، یہ پہلے سور سے متعلق ہے کہ جیسے ہی پہلا سور پھونکا جائے گا ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، جاندار مر جائیں گے۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، گود میں رہنے والا بچہ جو ماں کے گود میں دودھ پی رہا تھا، ماں اس بچے کو اچھال دے گی، ماں اس بچے کو اچھال دے گی، حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ تو یہ جو کیفیتیں ہوں گی یہ پہلے سور پر ہوں گی۔ پہلا سور ہوگا، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، تو یہ دنیا کا اینڈ تھا۔ اس کے بعد ایک عرصے کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا،
تو جو دوسرا سور پھونکا جائے گا یہ آخرت کی ابتدا ہوگی، اور اس دوسرے سور میں پھر قبروں سے لوگ نکلیں گے اور نکل کر کے میدان حشر کی طرف چلتے رہیں گے، مادرزاد ننگے ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کریں گے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا آقا سے کہ یا رسول اللہ قبروں سے جب نکالے جائیں گے تو مادرزاد نکلیں گے؟ تو آقا نے فرمایا ہاں، جیسے دنیا میں آئے تھے بغیر لباس کے ایسے ہی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو پھر امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت لوگ ایک دوسرے کے صدر کو نہیں دیکھیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ اس وقت کی ہولناکی میں لوگوں کو اپنا ہوش نہیں رہے گا تو پڑوس کو کیا دیکھے گا، برابر والے کو کیا دیکھے گا۔ تو سب پہنچیں گے میدان حشر میں، اور جب وہاں جائیں گے تو وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ابھی میزان عدل کو قائم نہیں کرے گا۔ جو ترازو ہے وہ ترازو ابھی قائم نہیں ہوگی، انتظار ہوگا۔ اس انتظار کو بھی قیامت کے دن بتایا گیا ہے کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر، 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا۔ تو وہ جو فرمایا گیا کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا وہ قیامت کا دن انتظار والا دن ہوگا، اور انتہائی سختی کا عالم ہوگا، دھوپ کی تپش ہوگی، سورج زمین سے قریب ہو چکا ہوگا، اور لوگوں کو پسینہ اتنا آئے گا کہ اعمال کے حساب سے، گناہوں کے حساب سے وہ آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں کے بل، کوئی گھٹنوں کے بل، کوئی کمر کے بل، کوئی کندھوں کے بل، کوئی پورا پسینے میں شرابور ہوگا۔ ایسے ماحول میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم امت کی سفارش کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ لوگ حضرت آدم کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے کہ اے حضرت آدم، آپ انسانوں کے باپ تھے، آپ کے ذریعے اللہ نے نسل انسانی کو چلایا، آپ نے، اللہ نے فرمایا اپنی روح کو پھونکا، خلقت بیدی۔ حضرت آدم کے تذکرے میں ہم نے بات سنی کہ حضرت آدم کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، روح پھونکی۔ تو اس کے بعد پھر وہ لوگ پہنچیں گے حضرت آدم کے پاس، تو حضرت آدم کہیں گے کہ بھائی میں نے جنت میں ایک وہ درخت کھا لیا تھا جس کے کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، اب میری اتنی ہمت نہیں کہ میں اللہ کے دربار میں سفارش کروں، بہتر ہے کہ تم نوح کے پاس چلے جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے لوگ۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ دیکھیے میں نے جلد بازی میں قوم کے لیے بد دعا کر دی تھی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ سورہ نوح کی جو آخری آیتیں ہیں، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ اللہ نے روئے زمین پر کسی نافرمان کو زندہ مت چھوڑ، لا تذر مت چھوڑ، علی الارض زمین پر، من الکافرین نافرمانوں میں سے، دیارا کسی ایک کو بھی زندہ مت چھوڑ۔ اللہ نے دعا قبول کی، 80-82 لوگ بچے، بقیہ ساری دنیا کے نافرمان مر گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کی مخلوق کے لیے بد دعا کی، میری ہمت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ سفارش تو کر دوں لیکن 3 مرتبہ میں نے بات ایسی کی کہ آگے والوں نے کچھ اور مطلب سمجھا، میں نے کچھ اور مطلب، کچھ اور نیت سے گفتگو کی، جس کو اردو میں توریہ کہتے ہیں۔ ایک توریہ تو حضرت ابراہیم نے کیا تھا کب؟ جب بتوں کو دیا پانچا کر دیا تھا، بتوں کا جنازہ اٹھا، ایک بڑے بت کے کندھے پر انہوں نے کلہاڑی چھوڑ دی تھی۔ قرآن میں تذکرہ سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم سے پوچھا کس نے کیا، من فعلہ، تو کہنے لگے کبیرہم ھذا فاسألوہ ان کانوا صادقین، اگر یہ بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ تو یہ جو بات انہوں نے کہی کبیرہم ھذا، لفظ کبیرہم کہا کہ ان کیا، قال بل فعلہ کبیرہم، اس کو کیا ان کے بڑے نے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ ان بتوں سے بڑا تو میں ہوں، وہ اپنے آپ کو مراد لے رہے تھے، لیکن کلہاڑی چونکہ جس بڑے کے کندھے پر رکھی تھی لوگوں نے سمجھا کہ بڑے بت نے توڑا۔ تو حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں کہا، حضرت ابراہیم نے غلط نہیں کہا، بس نیت انہوں نے کی تھی اپنے بارے میں، لوگوں نے سمجھا آگے والا۔ تو اس کو کہتے ہیں توریہ، ایسی گفتگو کرنا کہ آگے والا ایک مطلب سمجھے، ہم ایک مطلب سمجھیں، ہماری نیت ایک ہو۔ دوسری مرتبہ کیا کہا؟ قوم نے اس سے پہلے پوچھا تھا کہ چلو ذرا چلتے ہیں میلے میں، تو کہا آپ نے ستاروں میں دیکھا، فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں جبکہ بیمار نہیں تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں بیمار ہوں یہ بھی حقیقت ہے۔ کیوں؟ قوم کی بدعمالیوں کو، شرک و بت پرستی کو دیکھ کر قلبی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت غمزدہ رہتے تھے۔ غم کو انہوں نے بیماری سے تعبیر کیا تھا، قوم نے یہ سمجھا کہ جسمانی بیمار ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے نیت کی تھی کہ میں روحانی بیمار ہوں، انہوں نے صحیح کہا۔ تیسری مرتبہ یہ ہوا کہ جب وہ اپنی اہلیہ حضرت سارہ کو لے کر نکلے تو بادشاہ نے راستے میں روک کر حضرت سارہ پر غلط نیت سے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔
تو اس موقع پر اس نے پوچھا تھا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ تو حضرت سارہ کے بارے میں حضرت ابراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے۔ حقیقت میں وہ ان کی اہلیہ تھی، اور بہن ہونے کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ نیت کی تھی کہ آدم کے اولاد ہونے میں تو یہ اور میں دونوں برابر ہیں، لہٰذا آدم کی اولاد ہونے کے اعتبار سے یہ میری بہن ہے، رشتے کے اعتبار سے یہ میری بیوی ہے، تو رشتے کو چھپایا، آدم ہونے کو بتایا۔ تو یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے توریہ استعمال فرمایا، تو وہ کہیں گے کہ دیکھو میں سفارش تو کر دیتا، لیکن چونکہ توریہ میں نے زندگی میں 3 مرتبہ استعمال کیا ہے، لہذا مجھے اللہ کے پاس اس موقع پر اس جلال کے عالم میں سفارش کرتے ہوئے خوف آتا ہے۔ تو پھر لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ایک آدمی کا جھگڑا چھکانے کے چکر میں اس کو ختم نہیں کر دیا تھا۔ وہ سورہ قصص کے اندر جو دوسرا واقعہ آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام صبح صبح نکلے بازار میں تو دیکھا کہ ایک آدمی جو فرعونی ہے، قبطی ہے، اور دوسرا جو اسرائیلی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ہے، وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ مجھے مار رہا ہے، ذرا میری مدد کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور اور بڑے وجیح آدمی تھے، وہ پہنچے اور تو میں فوقظہ موسیٰ، وہاں ایک پنچ موسیٰ علیہ السلام کا ایسا پڑا، فقضى علیہ، بس اس کا جنازہ ہو گیا، مر گیا۔ تو اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام قوم سے نکل کر مدین چلے گئے تھے، پھر وہاں پھر حضرت صفورہ جو حضرت یعقوب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے پھر ان کا نکاح ہوا تھا۔ تو کہا کہ میں نے ایک آدمی کو مارا تھا، وہ مر گیا تھا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جاؤں اور مجھ سے پوچھ لے کہ کہاں آ رہے ہو، پہلے اس کا حساب دے دو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تم ایک کام کرو، محمد رسول اللہ کے پاس چلو۔ اس موقع پر جب امت آئے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کہے گی کہ یا رسول اللہ حساب کتاب شروع کروا دیجئے، جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے، بس فیصلہ کروا دیجئے۔ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، تو یہ معاملہ اگر ربڑ کی طرح کھینچا جائے تو فریقین یہ کہتے ہیں کہ یار اس معاملے کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے، بس فیصلہ کر دو، چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو۔ اس لیے کہ انتظار کی جو شدت ہوتی ہے یہ کرنے والوں ہی کو پتہ چلتا ہے۔ ہم جب جامعہ عقل کنواں میں پڑھتے تھے تو ہماری چونکہ عمریں بھی چھوٹی تھیں اور موبائل کا تو تصور بھی نہیں تھا، جمعرات کے دن ایک اجازت تھی فون آنے کی کہ جس کو اپنے گھر سے بات کرنی ہو وہ 7 بجے کا وقت دے دے، مغرب کے بعد جمعرات کے دن چونکہ پڑھائی نہیں ہوتی تو بس وہ آئے اور وہاں بیٹھے، وہاں ایک منتظم ہوتے تھے، وہ فون اٹھاتے تھے، جس طالب علم کا فون ہوتا وہ دے دیا کرتے، اور ایک فون اندر آفس میں ہوتا تھا جو سنا جاتا تھا کہ کون بات کر رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، بڑا نظام ہے وہاں پر۔ تو وہاں جو فون کی جو کھڑکی تھی اس کے بازو میں ایک طالب علم نے لکھ دیا تھا، جملہ مجھے یاد ہے، انہوں نے لکھا الانتظار اشد من الموت۔ جملہ لکھا اس طالب علم نے کہ انتظار کرنا موت سے زیادہ سخت چیز ہے، اس لیے کہ وہ بیچارہ آ کر بیٹھتا، اس کا فون نہیں آتا، سب کے فون آتے ہیں اور خود کا نہیں آتا۔ اور یہ ہوتا ہے انسان کی آزمائش ہے کہ جب آدمی کو کسی چیز کی سخت ضرورت ہونا تو وہ اس کو نہیں ملتی۔ کوئی اگر مقروض ہے اس کو چٹھی اٹھانی ہونا، آپ آزما کر دیکھ لیں، اس کی چٹھی اٹھے گی نہیں، بلا مقابلہ وہ آخری میں بچے گا اور لکھ کر چلا جائے گا۔ یہ نظام ہے اللہ کا، انسان کو اللہ آزماتا ہے اور اس آزمائش پر بھی اللہ اس کو صبر عطا فرماتا ہے۔ تو بہرکیف انتظار جو میدان محشر کا تھا وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اس انتظار میں بس جو ایمان والے ہیں وہ تو مزے میں ہوں گے، لیکن جو غیر ایمان والے ہیں ان کے لیے تو عذاب ہے۔ اس موقع پر لوگ اللہ کے نبی کے پاس پہنچیں گے، درخواست کریں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ حساب کتاب شروع کروا دیجئے، بس اللہ کے دربار میں جو ہوگا ہم فیصلے کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی کہیں گے کہ ہاں، سارے انبیاء نے تو معذرت کی، لیکن اللہ کے نبی کہیں گے ہاں میں سفارش کروں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی سجدہ فرمائیں گے، بڑا لمبا سجدہ ہوگا، اور اس سجدے میں پھر اللہ کی ایسی حمد کریں گے کہ اس سے پہلے ویسی حمد کسی نے نہیں کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اتنی اعلیٰ حمد ہوگی کہ اس درجے کی حمد اس سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یا محمد ارفع رأسک، اے نبی اپنا سر اٹھائیں، سل تعطى، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع لک، آپ سفارش کریں اب آپ کی سفارش مانی جائے گی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہوگی یہ شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے۔ شفاعت کبریٰ یعنی پوری انسانیت کے لیے آپ سفارش کریں، پوری انسانیت کے لیے۔ اس میں حضور کے فرما بردار بھی ہیں،
نافرمان بھی ہیں، ابو جہل بھی ہے، فرعون بھی ہے، شداد بھی ہے، سارے جتنے گرو گھنٹال ہیں یہ بھی اللہ کے نبی کی سفارش سے مستفید ہوں گے، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مستفید ہوں گے، سفارش سے۔ اسی لیے اس سفارش کو کہا گیا شفاعت کبریٰ، یعنی بڑی سفارش۔ ایک سفارش تو یہ ہوگی، اور ایک سفارش ہوگی حساب کتاب کے بعد۔ جب حساب کتاب ہو جائے گا، جس کو جہاں بھیجنا ہے بھیجا جائے گا، تو اب جو مسلمان گناہ گار تھے جن کو جنت کے اوپر والے فلور میں جہنم کے اوپر والے فلور میں رکھا گیا تھا، ان کے بارے میں پھر اللہ کے نبی سفارش کریں گے کہ یا اللہ میرا امتی ہے، کلمہ پڑھ لیا تھا، ایمان والا تھا، بس گناہ کر لیا ہے اس نے، آپ کو آپ کی عزت کا، آپ کے جلال کا، آپ کے فضل کا واسطہ، آپ کے جود و صفا کا واسطہ اللہ ان کو جہنم سے نکال لیجئے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سفارش پر ان مؤمنین کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچایا جائے گا۔ تو یہ جو شفاعت ہے دوسری، یہ شفاعت صرف ایمان والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی کی دو شفاعت ہیں، ایک ساری انسانیت کے لیے اور دوسری شفاعت صرف ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں، درود پڑھا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، آقا نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ میرے قبر کی زیارت کی، جس نے ایمان کی حالت میں میرے قبر کی زیارت کی، وجبت لہو شفاعتی، تو اس انسان کے لیے میری شفاعت ضروری ہوگی، اس انسان کے لیے میری شفاعت ضروری ہوگی۔ تو اس لیے آدمی کو دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہم وفقنا ان نصلی علی نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام قبرہ۔ کبھی ہم خطبے میں دعا مانگ لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دیجئے، مواقع دیجئے کہ ہم نبی کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر آپ پر سلام درود پیش کریں۔ تو یہ جو دوسری شفاعت ہوگی یہ ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس آیت میں جو ضابطہ بیان کیا گیا وہ ضابطہ عمومی ضابطہ ہے۔ اجازت کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو کہے گا کہ ہاں حافظ قرآن ہے، تم اپنے گھر کے 7 لوگوں کو جنت میں لے کر چلے جاؤ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ پھر کسی سے کہے گا کہ تم عالم دین ہو، تم اپنے گھر کے 10 افراد کو جنت میں لے کر چلے جاؤ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب حافظ صاحب خود جنت میں جائیں، جب عالم صاحب خود جنت میں جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا ٹکٹ نہیں کنفرم ہوا تو دوسروں کو موقع ملے گا، نہیں، بلکہ یہ خود بھی دین پر عامل ہوں، یہ خود بھی متقی پرہیزگار ہوں، تو ایسے علماء اور حفاظ کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سفارش کا حقدار بنائے گا۔ اس لیے انسان، اچھا یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیں، کسی انسان نے اپنی اولاد میں سے کسی کو حافظ بنایا اللہ کی رضا کے لیے، اب وہ بندہ حافظ بن گیا، عالم بن گیا، بنانے والے کی نیت یہ تھی کہ میری نسلوں میں حفاظ علماء آئیں، اس کی نیت اللہ کے ساتھ خاص تھی۔ حافظ بننے کے بعد وہ شخص بگڑ گیا، بالغ ہو گیا، اس کے بعد بگڑ گیا، قرآن بھول گیا، اس کے بعد اعمال کے معاملے میں کوتاہی ہو گئی، گناہ گار ہو گیا، کسی وجہ سے خدا نخواستہ 1000 بار خدا نخواستہ اس کو جنت میں جانے میں تاخیر ہو جائے، تب بھی ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالی عزتوں کے ساتھ جنت میں بھیج سکتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اپنی پوری کوشش کی، آگے جب اس کا اکاؤنٹ کھلا، وہ بالغ ہوا، تو اس نے اپنی غلطیوں سے اس چیز کو نقصان پہنچایا۔ اس میں ماں باپ کی کوئی بڑی غلطی، بچہ بالغ ہونے سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ خود اپنا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ خود اپنا ذمہ دار ہوتا ہے دین اور ایمان کے معاملے میں، نمازوں کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، حرام اور حلال کے معاملے میں۔ اب بچہ خود ذمہ دار ہے، ماں باپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ نابالغ بچوں کے بارے میں ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بتایا کیا۔ تو بہرکیف یہ درمیان میں سفارش کی اور شفاعت کا چونکہ لفظ آیا تھا تو میں نے ضابطہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ وہاں سفارش عام طور پر کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جس کو بھی ہوگی وہ اللہ کی اجازت سے کرے گا، یہ ہوگا۔ تو آگے دیکھیں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، فرمایا کہ ان سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کچھ پیسے لے کر کے چھوڑ دو، دنیا میں چلتا ہے، لیکن آخرت میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ سارا قبیلہ جمع ہو جائے اور آ کر کے لڑ بھگڑ کر کے لے جائے، تو یہ بھی ناممکن ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن باپ اولاد سے بھاگے گا۔ ایک موقع ایسا بھی ہوگا، نیکیاں جب تلنے لگیں گی تو ڈریں گے لوگ کہ کہیں مجھ سے کوئی پوچھ نہ لے، جیسے آج ہم
جاتے ہیں کہ بھائی ہم سے کوئی قرضہ نہ پوچھ لے تو راستہ بدل بدل کر نکل لیتے ہیں، بھائی یہ بندہ ملے گا تو پھنسے گا۔ تو اس طرح جیسے ہم ایک دوسرے سے بچتے ہیں دنیا میں، اب تو کورونا نے قیامت کیا ہوتی ہے اور نفسی کیا ہوتی ہے، ساری چیزیں ہمارے اس کورونا نے آ کر بتلا دی۔ ایک ہی گھر میں تھے لیکن کمرے کے اندر آئسولیٹڈ ہو گئے تھے کہ نہیں بھائی ہم آپ سے نہیں ملیں گے۔ یہی منظر ہو گیا قیامت کے دن۔ آپ کا گلاس الگ ہو گیا تھا، کھانا الگ ہو گیا تھا، آپ کا بستر الگ ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ بس یہ کوئی دوسری مخلوق ہے جو مریخ وغیرہ سے زمین پر آ گئی۔ تو ایک منظر اللہ نے بتلا دیا کہ قیامت کے دن بھی یہی حال ہوگا۔ انسان کو اپنے نام اعمال کے بچانے اور ایمان اور اعمال کے ذریعے اپنی زندگی اور آخرت کے سنوارنے کی فکر کرنی ہے۔ کسی پر تکیہ لگا کر بیٹھنا کہ فلاں میری مدد کرے گا، یہ ناممکن ہے۔ ایک ہی سہارا ہے قیامت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سہارے کے لیے بھی شرط ہے کہ آدمی ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے۔ حضور کی سفارش کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ آدمی ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے۔ تو ہر لمحے انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہودیوں سے اللہ نے ایک گفتگو کی، ضابطے بتلا دیے۔ اب اگلی جو آیتیں ہیں وَإِذْ سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں آپ دیکھتے چلیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ فَرَقْنَا وَإِذْ وَاعَدْنَا وَإِذْ آتَيْنَا وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ قُلْنَا، یہ جو آیتیں ہیں نا، ایک ایک اللہ کا انعام ہے جو ان پر ہوا ہے۔ اوپر ایک عنوان قائم کر دیا کہ ہم نے تم پر انعام کیا، اب آگے اس انعام کی تفصیل اللہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلا انعام کیا تھا، دوسرا انعام کیا تھا، تیسرا انعام کیا تھا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں پڑھیں گے۔ تو یہود و نصارہ سے متعلق یہ مضمون شروع ہوا، بہت اہم مضامین آتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا آئینہ دیکھتے رہیں اس میں کہ اس میں جو بیماری ان کی بتائی جا رہی ہے کہیں وہ ہمارے اندر ہمارے آس پاس تو نہیں پائی جاتی ہے تو ہم اس کی اصلاح کی فکر کر لیں، نہیں پائی جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہرحال ایک لمبے عرصے کے بعد ہم نے دوبارہ اس مبارک سلسلے کو شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخری سانس تک اپنے پاک کلام سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان کے ساتھ دنیا میں ہمیں برقرار رکھے، اور کامل ایمان کی حالت میں اللہ ہمیں دنیا سے بلائے، قیامت کے دن شفاعت